بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج کی ہماری گفتگو حج سے متعلقہ موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ حج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، اور وہ مقصد ہے اللہ کی توحید کا سبق دیا جانا۔ حج سے ملنے والے اور بھی بہت سے سبق ہیں جنہیں ایک الگ مضمون کی صورت میں الحمدللہ نشر کیا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو صوتی بیان بھی ان کا ہو جائے گا، لیکن میری گزارش ہے کہ صوتی بیان نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ سب صاحبان اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ حج کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے توحید کا سبق دیا جائے۔ حج اللہ کی عبادات میں سے ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادتی ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَالصَّوْمِ رَمَضَانَ۔ اسلام کو 5 بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے کہ اس بات کی قولی اور عملی طور پر گواہی دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا حقیقی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، یعنی وقت اور جماعت کی حفاظت کرتے ہوئے پابندی سے نماز پڑھی جائے اور پڑھوائی جائے لوگوں سے بھی۔ اور تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بنیاد ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور 5ویں بنیاد ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کے کتاب الایمان کے باب نمبر 5 میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی قبولیت اور اجر و ثواب کا حقیقی سبب اللہ کی توحید ہے، اور حج بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک ایسی ہی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے۔ بندے میں اللہ کی توحید کے قلبی اور عملی حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت بھی مقرر فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، کیا فرمایا کہ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی نشاندہی کی، یعنی ہمارے گھر کعبہ کی تعمیر کے لیے جگہ کی نشاندہی کی، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26۔ اور مزید ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 196 کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اس میں کوئی اور غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد، کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لہذا بتوں کی پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بیکار باتوں سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا وہ آسمان سے گرا ہے اور اسے پرندے نے اچک لیا ہو، یا ہوا نے اسے کسی بری جگہ پر لے جا پھینکا ہو۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 اور 31 ہیں۔ شرک کی ممانت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے کسی بھی کام میں
عقیدے میں، عمل میں شرک کی ممانت، اللہ کے ساتھ کسی بھی انداز، کسی بھی طور، کسی بھی طریقے سے شرک کرنے کی ممانت، خالصتاً اللہ کی توحید کی تعلیم اور سبق، اور اپنے رسول محمد علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دلوائی کہ اس عبادت کا آغاز ہی توحید بھری پکار سے کیا جائے، اور اس پکار کو بلند کرتے 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 اللہ کے گھر پہنچا جائے۔ جی ہاں، وہ پکار جسے تلبیہ کہا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام خالص اور سچی تعریف کا مستحق تو ہی ہے اے اللہ، اور تمام نعمتیں تیری طرف سے ہی ہیں، اور ساری بادشاہی بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے تلبیہ جو ہمیں احادیث شریفہ کی کتب میں ملتا ہے، متفق علیہ یہ نص ہے جو میں نے آپ کو سنائی، صحیح بخاری میں کتاب الحج باب 25 اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ تلبیہ، یہ پکار، یہ ندا اللہ کی توحید کے اقرار سے بھری یہ مسلسل پکار حاجی کو اللہ کی توحید کا مسلسل سبق دیتی ہے، اور حجاج کرام کے آس پاس جتنے بھی لوگ اس تلبیہ کو سن رہے ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ کی توحید کا ایک مسلسل سبق دیتی ہے یہ پکار اور یہ ندا۔ جی ہاں، اللہ کی توحید کے اس متکرر اقرار سے اقرار کرنے اور سننے والوں میں اللہ کے لیے اخلاص بڑھتا ہے۔ اخلاص، 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 جو کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے، جس کی عدم موجودگی کسی بھی نیک عمل کے قبول نہ ہونے کی ضمانت ہے۔ یعنی اگر اخلاص نہیں ہوگا، نیت میں اللہ کی توحید نہیں ہوگی، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، خواہ وہ عمل کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔ یہی توحید سمجھانے اور سکھانے کے لیے طواف کے 2 رکعت نفل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ السلام کے ذریعے یہ سکھایا کہ ان 2 نوافل میں توحید سے بھرپور 2 صورتیں پڑھی جائیں۔ کون سی ہیں وہ 2 صورتیں؟ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اور سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون۔ صحیح مسلم کے کتاب الحج کے باب نمبر 19 میں یہ حدیث شریف ملتی ہے، جس کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اور اس کے علاوہ سنن النسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کا سبق دیتے ہوئے اس توحید کو دل و جاں میں راسخ کرنے کے لیے صفا اور مروہ پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر، اور اگر رش وغیرہ کی وجہ سے کوئی قبلہ رخ نہ ہو سکے تو بھی صفا اور مروہ کے درمیان لگائے جانے والے چکر کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کی تعلیم دلوائی، اور یہ کہنے کی تعلیم دلوائی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ساری بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے ہے ساری سچی تعریف، اور وہی ہر ایک چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے یعنی محمد علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور تمام کے تمام گروہوں کو شکست دی اکیلے ہی۔ تمام کے تمام گروہ کون؟ جو نبی علیہ السلام کے سامنے مخالفین بن کر کھڑے تھے، کافر اور مشرک، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے ہی شکست دی۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب نمبر 19 میں یہ حدیث شریف۔
اسی توحید پر ایمان پکا کرنے کے لیے عرفات کے دن جو کہ حج کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، اس عرفات کے دن میں میدان عرفات میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا، اسی توحید کا سبق سکھاتے ہوئے یہ حکم دیا گیا۔ اور یہ عرفات کا قیام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بھرپور ہے، جس کی عملی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی کہ اس میدان عرفات میں اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دیر تک قیام فرما کر اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سوال کرتے رہے، طلب کرتے رہے، اپنی امت کو یہ عمل کر کے دکھایا اور اس کے ذریعے یہ سبق دیا کہ حج اور اس کے تمام مناسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہیں، جن کے ذریعے اللہ کی توحید سکھائی گئی، صرف ایک اکیلے لا شریک اللہ کی عبادت، اسی سے دعا کرنا جو کہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جی، دعا بذات خود ایک عبادت ہے، صرف اسی ایک اکیلے لا شریک خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی پر ایمان رکھنا اور صرف اسی سے طلب کرنا، صرف اسی سے دعا کرنا، اس کے علاوہ کسی بھی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث و داتا وغیرہ وغیرہ نہ سمجھنا۔ اس قیام کے ذریعے یہ بھی سکھایا گیا کہ اللہ کا ذکر صرف اسی طور پر کرنا لازم ہے جس طرح کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے بتایا۔ خود ساختہ، من گھڑت، غیر ثابت شدہ ذکر، اذکار، چلے، اوراد اور تسبیحات سے باز ہی رہنا ہے اور صرف اللہ کی ہی خاطر اپنی جان، مال اور وقت صرف کرنا اور اس پر صبر کرنا سکھایا گیا۔ یہ سب کے سب اعمال، یہ سب کے سب کام جو ایک حاجی حج میں کرتا ہے، اللہ کی توحید کے عملی سبق ہیں، اللہ کی توحید کے عملی اسباق ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سارے کے سارے اعمال کر کے بھی غیر اللہ سے ایسی امیدیں رکھتا ہو جو صرف اللہ سے ہی رکھی جانا چاہیے، جو کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ ایسی امیدیں اس سے رکھی جائیں، اگر کوئی شخص یہ سارے حج والے عمل کر کے اس کے بعد بھی غیر اللہ سے ایسی امیدیں رکھتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اور داتا، اولاد اور رزق دینے والا، اللہ کی عطا میں دخل اندازی کر سکنے والا، اللہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکنے والا، اللہ پر اس کا کوئی ایسا حق یا اللہ سے اس کا کوئی ایسا ناطہ سمجھنے والا کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کر لے، ایسی باتیں، ایسے معاملات، ایسے عقیدے سمجھنے اور رکھنے والا اگر کوئی شخص حج کے بعد بھی ایسا ہے تو اس شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ شخص بلا شک اور بلا شبہ اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانیوں پر عمل کر رہا ہے، ان کی نافرمانیوں والے عقیدوں پر عمل پیرا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو وہ شخص یہ بھی جان رکھے کہ اس نے اپنی اس ساری مالی اور بدنی مشقت جو کہ حج میں اس نے کی، اس ساری مالی اور بدنی مشقت سے اللہ کی توحید کو نہیں جانا۔ اس کی یہ ساری مشقت دنیاوی فوائد پر مبنی تو ہو سکتی ہے، دنیا میں حاجی صاحب تو کہلا سکتا ہے، لیکن شاید اخروی طور پر آخرت میں اس کے کام آنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توحید کا قولی اور عملی مومن بنائے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمارے خاتمے فرمائے کہ جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو اس کی رضا پانے والے اس کے مومن بندوں میں سے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔